السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ خوابوں کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، یعنی یہ اسلام میں ایک حقیقت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا خواب پر یقین نہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر بھی یقین نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پر وحی کی ابتدا خواب سے ہوئی۔ آپ کے خواب روز روشن کی طرح واضح اور صریح ہوا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا میں نے تمہیں اپنے آپ کو ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں 2 سیڑھیاں تم سے آگے نکل گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں لے لیں گے اور میں آپ کے بعد 2.5 سال تک زندہ رہوں گا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا کالی بکریاں میرے پیچھے آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے سفید رنگ کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عرب آپ کا تابع ہوگا اور عجم عرب کے تابع ہوگا، اور ایسے خواب جو سچ ثابت ہو جاتے ہیں ان کی 5 اقسام ہے جو روز روشن کی طرح واضح اور صریح ہوتے ہیں۔ اور خوابوں کی یہ قسم جزء نبوت کہلاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے سچ دکھلایا اپنے رسول کو خواب حقیقی کے کہ تم داخل ہو رہے ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ بلا خوف و خطر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں۔ اس خواب میں رسول اکرم کو براہ راست بغیر اس فرشتہ کے جو خوابوں پر مامور ہے بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ یہ خواب اتنا واضح ہے کہ اس کی تعبیر اور تفسیر کی بالکل ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ خواب اس خواب کی طرح تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ جس میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ بعض علماء نے کہا یعنی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو خواب سچے نظر آتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے خواب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کسی کا وہ خواب سب سے بہتر ہے جو اپنے آپ کو یا اپنے نبی کو دیکھے یا اپنے والدین کو حالت اسلام میں دیکھے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کیا کوئی شخص اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے خواب میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، بادشاہ اور بادشاہ کی تعبیر اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تیسری قسم کے خواب جو سچے خواب ہوتے ہیں اور جو خوابوں پر مامور فرشتہ ہے جس کا نام صدیقون ہے، اپنے اس علم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے نسخہ سے انہیں سکھایا ہے، وہ فرشتہ لوگوں کو سچے خواب دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر چیز کی متعین صورت مصالحہ کی ہے۔ چوتھی قسم کے خواب جو ہوتے ہیں وہ اشارات ہیں، مثلا ایک انسان خواب دیکھتا ہے کہ کوئی فرشتہ اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بیوی یا تمہارا فلاں دوست کے ہاتھوں سے تمہیں زہر پلانا چاہتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا وہ دوست جس کے ہاتھوں اسے زہر پلا رہی ہے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام یا غلط نگاہ رکھتا ہے یا اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کافر یا بچے یا حائضہ عورت یا جنبی مرد کے خواب بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ کفار اور مجوس بھی سچے خواب دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں غسل جنابت وغیرہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ کفار کے خواب سچے ہونے کی دلیل حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے عزیز مصر جو کافر تھا اس کے خواب کی تعبیر آپ نے دی تھی کیونکہ وہ خواب سچا تھا۔ اسی طرح بچوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا کہ ان کو 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں
اور حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فرشتے کا نام جو خوابوں پر مقرر ہے، جو انسانوں کو خواب دکھاتا ہے، صدیقون ہے۔ اس کی قوت کا خواب دکھلانے میں اس فرشتے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس فرشتے کی مثال سورج کی سی ہے کہ جب سورج کی روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے تو انسان اس چیز کو دیکھ پاتا ہے۔ اسی طرح یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہر چیز کی معرفت کراتا ہے اور تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور اس چیز کی تمہیں تعلیم دیتا ہے جو دنیا اور آخرت میں خیر اور شر کی صورت میں تمہیں پیش آنے والی ہے۔ اور تقریباً ہر انسان کو خواب نظر آتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں خواب دیکھا جائے تو وہ پورا ہو جاتا ہے؟ تو زیادہ تر رات کے آخری پہر میں دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں اور دن میں دیکھے جانے والے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں یعنی قیلولہ میں دیکھے جانے والے خواب زیادہ تر سچے ہوتے ہیں۔ اور انسان بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی خواب دیکھتا ہے، مثلاً اپنے رشتہ داروں، اقارب، بھائی، والد وغیرہ کے لیے بھی خواب دیکھتا ہے، یعنی اس کی تعبیر ان کے لیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ فضل نے خواب دیکھا اور رسول اللہ کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا خیر دیکھا؟ تو فضل کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بدن کا کچھ حصہ جدا ہوا تو اور میں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا حضرت فاطمہ کے ہاں لڑکا ہوگا، تم اس کو اپنی گود میں لوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے چچا زاد بھائی علی سے فاطمہ کے ہاں حسن پیدا ہوئے۔ حضرت فضل نے انہیں گود میں لیا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ اور اسی طرح کوئی شخص اگر جھوٹا خواب بیان کرے یا کوئی جھوٹی تعبیر بتائے تو اس کے لیے سخت وعید آئی ہے کہ جو شخص رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اس کو جو کہ 2 دانوں کو گرہ لگانے پر مجبور کیا جائے گا، اور جو شخص اپنی آنکھوں کے بارے میں جھوٹ بولے تو جنت کی بو تک اس کو نہ ملے گی، یعنی وہ یہ بولے کہ میں نے یہ جھوٹا خواب دیکھا ہے۔ سب سے بڑا بہتان جو انسان باندھتا ہے وہ اپنی آنکھوں پر باندھتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے مگر اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ مزید میں آپ کے ساتھ خوابوں کی تعبیر انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔